اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے، نہ صرف کراچی سے خیبر بلکہ پورے ہی پاکستان سے بھی آگے، مڈل ایسٹ، یورپ اور تمام خلیجی ریاستوں سے بھی آگے، جرمنی، اسپین سے بھی آگے، دنیا کے کئی ممالک میں آپ وینس ایچ ڈی کی نشریات دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا اور سمر دعا کا السلام علیکم۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء، سماجی رہنما، بزنس کمیونٹی کی معتبر شخصیات اور دور دراز سے نعت خواں، منقبت خواں بھی آتے ہیں۔ ویری سون ہم ان کو انعامات سے بھی نوازیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ ہمارے سوشل اسٹرکچر پر، وینس ایچ ڈی کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ ان کے نام آپ نے بہت جگہوں پہ درج کیے ہیں، تو بہت سارے ونر کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ابھی بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ اس سیگمنٹ سے لے کے ٹل جو دوسرے سیگمنٹ ہیں ان میں آپ ضرور نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے، اسٹارٹ ہم کرتے ہیں، تعارف کرواتا ہے۔ چلو، لیفٹ سائڈ پر موجود ہے نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ سید حارث ندیم، بہت شکریہ حارث بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق، نوجوان علامہ خواجہ آفتاب احمد، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور رائٹ ہینڈ پر موجود ہیں، آپ کا بھی تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور نوجوان اسکالر اور علامہ احمد رضا مدنی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ پورے ہی رمضان میں آپ نے بہت مرتبہ ٹائم نکالا اور آپ ہماری نشریات کا حصہ بنے۔ محمد شاہزیب قادری بھی موجود ہیں، آپ نعت پڑھیں گے، بہت شکریہ شاہزیب۔ نشریات کا آغاز میں چاہوں گی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محمد شاہزیب قادری کو۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، بس یا محمد محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، دل فضا ہے مدینے والے پہ، دل فضا ہے دل فضا ہے مدینے والے پہ، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تاک راتیں
چل رہی ہیں اور عبادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آخری عشرے میں جیسے ہی 21 اور 20 رمضان آتی ہے تو ہر طرف جس طرح داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اور تاک راتوں سے بھی ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ رسول، تبع تابعین، اللہ اولیاء اور اہل بیت کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، جنہوں نے ہر چیز برداشت کی۔ کبھی منافقت ہوئی تو کبھی دشمنیاں ہوئیں تو کبھی ظلم، کبھی ستم، کبھی بچوں اور کبھی خود کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ تو آج یہ دین ہمیں ملا ہے، ہم نے اس دین کو اسی ہی طرح لے کے چلنا ہے جس طرح احکامات نبوی ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ سید حارث صاحب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ سید حارث ندیم، اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناٹ اونلی کراچی، پورے ہی پاکستان میں آج کل کے نوجوان سماجی کاموں میں پیش ہیں۔ انسانی خدمت کا جذبہ بہت اچھی بات ہے، خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن بہت ساری جگہوں پر کچھ خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ سماجیات کو آگے لے کے پولیٹکس میں آ گئے۔ آپ کے آگے کیا ارادے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ساجد صاحب آپ کا، وینس ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ میں آپ کے سوال پر ایک شعر میر تقی میر کا ہے، وہ یہاں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اجازت سے، ضرور، کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کچھ ایسا کر کے چلو کہ ہمیشہ یاد رہو۔ یعنی آج کل ہم نے فلاح کو بھی ایک اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، یہی میرا جو آپ میرے خیال میں سوال بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلاحی کاموں کو پروفیشنلزم کی طرف لے کر چلے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو اس چیز کے پیچھے بھاگا ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، بلکہ وہ آپ کبھی نوٹس کیجئے کہ دنیا میں وہی لوگوں کا، انہی لوگوں کا نام آگے ہے جنہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے، اور جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے یا کسی اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو وہ جب تک حیات ہوتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں ہیں، تب تک تو ان کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہم اپنے مثال دینا چاہ رہا ہوں میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی، کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا، جبھی آج ان کے احسانات کو ہم ابھی تک ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری، اگر آپ فلاحی کاموں میں چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کیجئے، کیونکہ لوگوں کے لیے آپ کچھ کریں گے تو ہی تو آپ اپنے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں بھی ہمیں اس کا رزلٹ دے سکتا ہے بے شک، لیکن اگر بات کی جائے تو ہماری نیت یہ ضرور ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے ہم اس کو کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی سید حارث ندیم۔ رمضان ٹرانسمیشن ہے اور یہاں پہ ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو کہنا نہیں چاہیے، میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مصنوعی چیزیں، ایک صاحب کا پیچھے اربوں روپے کا بینک بیلنس بھی ہوگا، لیکن جب وہ سماجیات کے لبادے میں آئے گا تو 2 پٹی کی چپل پہن کے آئے گا، مطلب دھندا ہے پر گندا ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی چیزیں زیب تو نہیں دیتی؟ اگر مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے اربوں روپے کے ایسٹ اپنے نام پہ کیوں رکھے ہیں؟ بالکل، اپنے نام پر آپ نے اگر وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی پھر وہ ڈونیشن کی آفر کرتے ہیں۔ اچھا، ڈونیشن کی آفر وہ کن سے کر رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، حالانکہ وہ خود ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن میں آپ کی ان تمام باتوں کو ایک ہی جگہ پر آ کے روکوں گا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ آج کامیاب نہیں ہے، نہ آپ کو اس کا چہرہ دیکھیں۔ ہم مثال کے طور پہ ہم عیدی صاحب کی مثال لیتے ہیں، تو ان کا نام ابھی تک موجود ہے۔ آپ دیکھیں وہی والی بات کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، تو وہ کچھ ایسا کر کے چلے گئے کہ آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنی لوگوں کی تعداد تھی، تو اس نے بتایا تھا کہ وہ صرف چپل جو تھی وہ پہن کر جو آئے تھے، وہ جو ان کی جو یعنی جو چپل کی جو آپ نے بات کی کہ وہ 2 پٹی والی، تو وہ حقیقت میں وہ اسی طرح کے بہت سادہ انسان تھے۔ تو ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو خود صاحب حیثیت ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈونیشنز کی آفر کرتے ہیں اور مختلف لوگوں سے مدد کی اپیل اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خود کسی قابل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ میرا کہنا ہے۔
حارث ندیم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا آگے کیا پلان ہے، کیا مقصد ہے، کیا سوچ ہے، کیا آگے آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انسپائر تو آپ عیدی صاحب سے ہیں، جو کہ لگ رہا ہے باتوں سے آپ کی. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سگما یوتھ فاؤنڈیشن اس وقت کوئی 1 روپے کا بھی ڈونیشن نہ اپیل کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ لے رہے ہیں. ہم بالکل بھی اس میں نہیں لے رہے. ہماری اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو جو مشکلات ہیں ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں، اس وقت وہ سب سے بڑی مشکل ہے. آپ جانتے ہیں، اگر میں نام نہ بھی لوں تو آپ سمجھ جائیں گے، فائنینشیل ایشوز. اس وقت 9th 10th کو ہٹا کر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو بآسانی حاصل کر سکیں. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فادر، اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے فادر ہیں، وہ اتنا زیادہ ان کی آمدنی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو، حالانکہ پہلے کا دور الگ تھا کہ پہلے ایجوکیشن پھر بھی آسان تھی کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ اسکولس اور کالجز جو تھے وہ وقت بہت زیادہ، اور وہی فرسٹ ایئر انٹر میں آ کے وہ بچوں کو کہا جاتا ہے آئیں والد صاحب کا ہاتھ بڑھائیں، اور تو پھر وہ پڑھائی تو گئی. بالکل. اور اب کیا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ اسکولس کی طرف ہی، پرائیویٹ کالجز یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی طرف ہمیں رخ کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں کافی مقدار میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے سولوشنس میں نے کچھ نکالے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو میں نے سولوشنس دیے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ فوری طور پہ اگر وہ پارٹ ٹائم میں ارننگ اچھا، ارننگ کا بھی ایک طریقہ ہے. ارننگ آپ اگر ایسے ریسورسز دیکھیں گے جس میں ٹائمنگ زیادہ جا رہی ہے تو پھر وہ پڑھنے کا ان کو ٹائم نہیں ملے گا. اس لیے ان کو اس طرح سے ان کو کمانے کا ٹائم نکالنا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ارننگ بھی ہوتی رہے. اس کے لیے جو ہے ان کو سولوشنز دیے جاتے ہیں، اور مختلف، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے روابط قائم کرنا چاہ رہا ہوں، اور بھی الحمدللہ اس وقت میرے روابط ہیں کہ جن کے ذریعے میں کسی سے بول کر کسی کی ہیلپ کروا دیتا ہوں. فار ایگزامپل کسی کو جاب چاہیے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، پارٹ ٹائم میں اسکول میں کوئی جاب لگوا دی، پارٹ ٹائم میں کوئی کالج میں کہیں پر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر کوئی جاب لگوا دی، تو کیا ہے کہ اس سے ان کا کوئی روزگار بن گیا. اور روزگار کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بندہ آگے بہت حد تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چلا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہماری سب سے زیادہ پاور ایجوکیشن، اور وہ سب سے نیچے ہے. اس وقت ایجوکیشن ہی تو وہ ہمارا حصہ ہے جس میں ہمیں مطلب کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں پاکستان اس وقت بہت پیچھے چلا گیا ہے. اچھا، ایک اور میں آپ اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن اس لیے ہم پیچھے چلے گئے ہیں، وہی والی بات، نیت کی بات، کہ اس لیے پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کو یہ سمجھ لیا کہ ہم ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے جاب کرنی ہے. سب سے زیادہ پرابلم اس وقت کیا آتا ہے، اگر ہم پروفیشنل اسٹڈیز کو اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ایڈ رکھیں گے تو اس میں بڑا بینیفٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیشنل اسٹڈیز پلس ایجوکیشن، جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے، اس کو اگر ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے گا تو اس سے اسٹوڈنٹ کے بھی دماغ میں یہ بات رہے گی کہ یہ ایجوکیشن آپ کو انسان بنانے کے لیے اور یہ ایجوکیشن آپ کو ہنر سکھانے کے لیے. تو ہنر الگ چیز ہے اور ایجوکیشن بالکل الگ چیز ہے. کیونکہ وہ ایجوکیشن لینے کے بعد اب وہ مثال کے طور پہ انٹر کر لیا اس نے، اب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں بولتے ہیں کہ سر وہ ہم نے BCom کر لیا ہے، انٹر کر لیا ہے، تو ذرا کہیں بینک میں جاب دلوا دیجیے. اب ظاہر سی بات ہے، مجھے پتا ہے ان کے چہرہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں اور پریشان ہے، لیکن میں ان کو کیا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے اس دوران کوئی اور کورسز وغیرہ کیے ہیں، کوئی MS آفس سیکھا ہے، کوئی ایکسل سیکھا ہے، کوئی ایڈوب پریمیئر، کوئی السٹریٹر، کوئی ایسا چیز آپ نے سیکھی ہے؟ تو وہ بولتے ہیں یہ نہیں سیکھا، وہ نہیں سیکھا. تو اب اس میں کیا آ گیا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ وہ اکیڈمک جو کوالیفیکیشن جو حاصل کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو جاب ملے گی. حالانکہ جاب ہمیں ہنر کی بنیاد پہ ملنی ہے. تو ہنر دولت ہے، ہنر ہی تو دولت ہے آپ کی. اگر آپ کو کمانے کی غرض سے کرنا ہے تو آپ کو پروفیشنل اسٹڈیز کو اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یہ میرا ایک مشورہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. چلیں، بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے لوگ پاکستان میں کثیر تعداد میں ہیں کہ جو اپنا ٹائم بھی نکالتے ہیں اور جانی مالی طور پر خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور حارث صاحب نے جس طرح بتایا کہ وہ اکثر اسٹوڈنٹ اور نوجوانوں کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے ان کو نوکری دلوانی ہو یا ان کی ایون کاؤنسلنگ کیوں نہ کرنی ہو. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنا بھی ٹائم ملتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشورے سے، آپ کی ایڈوائس سے، یا آپ کی کہیں آنے جانے سے، یا آپ کی جو ایک آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے اس کی مدد سے اگر کسی کو روزگار ملتا ہے یا کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ایسے بندوں کو بھی پسند فرماتا ہے کہ جو دنیا میں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اسی فلسفے کو آگے لے کے چلتے ہیں. علامہ خواجہ آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، آخری اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. 27ویں شب
ہی ہے اصل ليلۃ القدر، یا طاق راتیں ہمیں 23 کو بھی دیکھنا چاہیے، 24 کو بھی دیکھنا چاہیے، 25 کو بھی؟ کوئی پرٹیکولر ایسی رات دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور یقیناً یہ مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور یہ اس کی جو بیسک ہے وہ یوں ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف فرمائیں، تو جب ذکر ہوتا ہے سابقہ امت کی عمروں کا، سابقہ جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 400 500 900 سال، 1000 2000، اس سے کئی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو اب صحابہ کرام کو یہ تجسس تھا، دیکھیں نیکیوں کے حریص، نیکیاں جمع کرنے کی حرص ان کے اندر جمع تھی، تو وہ ان کے اندر ایک تجسس ہوا کہ ان کی عمریں تو اتنی زیادہ تھی، تو زیادہ عمر میں وہ زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ ہماری عمریں کم ہیں، اس امت کی عمریں کم ہیں، جب عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب یہ تجسس انہوں نے پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے سبب، میری وجہ سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک انعام لیلۃ القدر ہے۔ یہ قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی، اور اس کی وجہ یہ بنائی کہ جو امت جو ہے اس امت کا اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی ایک رات کو پالے گا تو اس بندے کے لیے بحکم قرآن کے حکم کے مطابق 1000 سال سے بہتر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات اس کو حاصل ہوگی۔ یعنی اگر ایک طرف ایک بندے نے 1000 مہینے تک عبادت کی، دوسرے شخص کو لیلۃ القدر حاصل ہوگی تو اسے اتنی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اب اگر زندگی میں 2 بار 3 بار 4 بار لیلۃ القدر حاصل ہو گئی تو یقین جانے بیڑے پار ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ان تمام طاق راتوں میں تلاش کریں، 21 23 25 27 29، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور اس میں عبادت کا ایک ہم اپنا خاص معمول رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک اور کچھ دیر تسبیحات وغیرہ کا معمول رکھیں، درود شریف کے ورد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے، یعنی یہ وہ واحد عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ علامہ مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور مدنی صاحب سے تو آج ہم ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں کہ دین سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ابھی خواجہ آفتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادتوں کا حرص ہم سے پہلے بھی امتوں کو تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن ایک یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ غرور تکبر جب آ جائے کہ میں ہی سب سے بڑا عبادت گار ہوں اور میں تو بڑا اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو نماز بھی نہیں چھوڑتا، تو اس غرور کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ عبادتیں آپ کو لوٹا دی جائیں گی، یا وہ عبادتیں جو آپ کی قبول ہو گئیں تو بس اب ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو زیر غور لانا چاہیے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں سب سے زیادہ مردود شخص ہوا کون؟ ابلیس۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مردود کے متعلق فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اس نے تکبر کو چاہا، تکبر کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافرین میں سے کر دیا۔ حالانکہ دیکھیں ساجد بھائی، تکبر کو اپنانا بظاہر تو چھوٹی سی ایک بات لگتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو نا بڑا سمجھتا ہے کہ یار میں تو میں کا جو عنصر ہے، میں تو جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ گیا، میں نے تو لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کری، میں نے تو پوری رات قیام کر لیا، تو یار ہو سکتا ہے جو نا میں اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندہ ہوں۔ صحیح ہے۔ اور دوسروں کو بہت بعض اوقات لوگ حقیر بھی سمجھتے ہیں کہ جی آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، آپ تو ایسے، اور ہمیں دیکھیں آپ جج کرتے۔ بالکل آپ نے اچھی بات کہی کہ دیکھیں ایک بندہ نیک عمل کر رہا ہے، اچھا آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نیک عمل کرنے والا اپنے آپ سے سوال کرے کہ نیک عمل کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو نا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ کسی دوسرے کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہو، آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، اور اس نیک عمل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ شامل حال ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوق خدا کو ہٹ کرتے ہوئے، نہ کہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہوئے۔ ساجد بھائی نیک عمل کرنا اپنی ذات کے لیے، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
ایک مبارک قول، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن نیک عمل کرتے ہوئے کہ تم نہیں کر رہے اس طرح. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایسے لوگوں کو زیر غور لانا چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کعبۃ اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے کعبہ تیری عظمت بہت زیادہ بلند، لیکن تیری عظمت مسلمان کی عزت سے زیادہ بلند نہیں ہے. کہ مسلمان کی جہاں پر عزت نفس اتنی زیادہ بلند ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بات کو فوقیت دیتا ہے. لیکن آج مسلمان نیک عمل کو بجا لا کر، نیک عمل تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ کا فعل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کے لیے کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ اس فعل کی تردید کی جائے گی اور ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے. اور رہی بات ماشاءاللہ ہمارے علامہ خواجہ آفتاب صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو یہاں میں علامہ صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا قبلہ آپ کی اجازت کے ساتھ، کہ یہ کہ ساجد بھائی ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 چابیاں ہوں اور خزانے کے متعلق اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی خزانہ یہ ہے اور جا کے جو نا آپ جو نا بس خزانہ حاصل کر لو. اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہ عقل مند شخص ہے تو کیا صرف ایک چابی کو یوز کرے گا؟ وہ ساری چابیاں لگائے گا نا کہ یار یہ بھی کوشش کر لیتا ہوں، یہ بھی کوشش کر لیتا ہوں، شاید یہ والے تالے کی چابی صحیح ہوگی، یا قرآن دازی کرے گا، نہیں یار 5 چابیوں میں سے نا کوئی سی بھی ایک چابی جو نا چوز کر لیتا ہوں. تو ہمیں جس طرح خزانے کی 5 چابیاں مل گئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو حاصل اللہ نے اپنی رضا کے حصول کے لیے مسلمان کو لیلۃ القدر کی تمام 5 راتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ تمام 5 راتوں میں میری عبادت کرو، اور جس رات کو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقرب پالو اس رات کو اپنے لیے ذریعہ نجات جانو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور آگے بڑھاتے ہیں، بریک ابھی مجھے کہا جا رہا ہے، ابھی لاسٹ میں پیغام لینا چاہوں گا سید حارث ندیم سے کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے ملک و ملت کی خدمت میں، کس طرح اپنا کردار اور کس پرسنالٹی، کس مائنڈ سیٹ، کس کو رول ماڈل بناتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں اس ملک میں. جی بالکل، میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے مایوسی. سب سے پہلے اس مایوسی کو ختم کیا جائے، کیونکہ جب تک وہ مایوسی ختم نہیں ہوگی ہم کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کیونکہ ابھی اسٹرگلر ہوتے ہیں، وہ اپنے وہ ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پلس وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی ارننگ میں، تو ان کے اس یعنی پریشانی کے عالم میں میں کہوں گا کہ امید کو کبھی نہ چھوڑیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یقین کی اگر ڈیفینیشن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم شاید بھول چکے ہیں، یقین تو ہے یہ نا کہ جیسے مثال کے طور پر سامنے آگ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں اس میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، تو یہ یقین ہے جس وجہ سے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اور اللہ تعالیٰ کی اگر موجودگی پر یقین ہو جائے ہمیں تو ہمیں کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس نیگیٹیوٹی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کلاس میں ایک دن تمام اسٹوڈنٹس کا آپس میں کوئی گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا، اب تو باہر جانا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں جب کلاس میں پہنچا تھا تو یہی گفتگو پہلے سے چل رہی تھی. میں نے 5 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا، میں نے کھڑکی میں لے جا کے کھڑا کر دیا. وہ ہنسنے لگے کہ کیا وجہ ہے، کیوں کھڑے کر رہے ہیں سر آپ مجھے؟ تو میں نے بولا آپ دیکھتے رہو اب کیا ہو رہا ہے. بہرحال وہ انہوں نے کوئی 4-5 منٹ تک، اچھا بارش ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، تو 4-5 منٹ تک انہوں نے دیکھا. اور دیکھنے کے بعد میں نے 1 بائی 1 سب سے پوچھا. میں نے بولا بتاؤ کیا دیکھا؟ تو سب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مختلف، کہ کسی نے دیکھا کہ وہ ایک کیچڑ وہ تھی تو وہاں سے ایک بائک گزر رہی تھی تو اس میں سے وہ پانی میں وہ دیکھ رہا تھا، مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا. یعنی کسی نے دیکھا وہ ایک دکاندار جو ہے نا وہ تھیلی لگا رہا تھا اس پہ شٹر پہ، تو وہ مختلف چیزیں لوگ دیکھ رہے تھے. لیکن ایک لڑکے نے دیکھا تھا، کہنے لگا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سائڈ میں نا ایک گھاس کا حصہ تھا، وہاں پر جو ہے نا وہ پانی گر رہا تھا، تو وہ اس سے نا جو پتے تھے وہ بار بار یوں گرتے تھے پھر اٹھتے تھے. تو میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے بولا آپ یہ دیکھو کہ 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا، ایک نے کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا. تو پاکستان اپنی جگہ موجود ہے، صرف نظریے میں آپ کے فرق ہے. پاکستان اپنی جگہ موجود ہے. پاکستان میں بہت سارے ابھی آپ کے بہت کچھ باقی ہے. پاکستان ختم نہیں ہو گیا خدا نخواستہ.
پاکستان میں صرف اور صرف پرابلم کیا ہے؟ کرپشن، اور جو لوگوں کے اندر ایک مایوسی آئی ہوئی ہے، اس مایوسی کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا کہ کرائم بھی تو اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو لوگ اسی پرپس کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ آپ جا کر اگر معلوم کریں کسی سے تو یقیناً وہ بولے گا میں مجبور ہوں، میں ماں کی دوا لینے جا رہا تھا، میں فلاں کام کے لیے جا رہا تھا، میں فلاں کام۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے مایوسی اور پھر وہ ایجوکیشن کو انہوں نے اس پرپس سے حاصل نہیں کیا نا، تو اس وجہ سے ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ بہرحال میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ مایوسی کو ختم کیا جائے، اور مایوسی کو جتنا زیادہ آپ دور کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ہر کام کے دوران اپنے اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور مجھے بھی بریک کا کہا جا رہا ہے، اور سب کچھ ہے میرا پاکستان۔ کوشش پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ اس ملک و ملت کی خدمت کرتے ہی ہم بھی آگے چلیں۔ سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، سب نے ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ پرائیورٹی اپنی کنٹری کو دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جیسا ہمارا بھی بہت جگہوں پہ جانا ہوا ہے، لیکن اپنی مٹی ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آج ہم بہت سارے شعبوں میں ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے، لیکن اگر آج ہم خود اپنی کنٹری کو چھوڑ کے اپنی سروسز باہر جا کے ہم دیں گے تو پھر اس ملک کو آگے کون لے کے جائے گا؟ اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ ہمارے آنے والے بچے، اور ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔